آج آپ کے سامنے مغفرت ذنب کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب کا فون آیا تھا اور ان کا پیغام آیا تھا کہ جمعے کے دن جو جمعہ گزرا اس میں ایک مسجد کے اندر ایک بریلوی عالم نے مغفرت ذنب کے حوالے سے کہ قرآن کریم کے ترجمے میں علماء دیوبند نے ذنب کی نسبت، خطا کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اس پر پھر کفر کے فتوے، گستاخی کے فتوے اور نہ جانے کیا کیا فتوے اس بات پر لگائے گئے۔ ہم آپ کے سامنے چند باتیں اولاً یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بریلویوں نے اپنے کتابوں کے اندر کیا کیا فتوے لگا رکھے ہیں، اس کو پہلے دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ میرے سامنے گستاخ قوم جو حنیف قریشی کی کتاب ہے، اس کی کتاب صفحہ نمبر 201 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ترجمہ تقدیس رسالت کے خلاف نہیں، یعنی کہ جو شخص یہ ترجمہ کرے گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی غلط ترجموں کی نشاندہی محمد افضل قادری کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 36 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے اور ان میں بارگاہ نبوی میں بدترین گستاخی ہے۔ دوسرا فتویٰ، پہلا تقدیس کے خلاف، دوسرا بدترین گستاخی۔ تیسرا فتاوی یورپ عبد الواحد قادری کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نبی و رسول کی طرف ذنب و عصا، ظلم وغیرہ الفاظ ذم کی نسبت حرام و گناہ ہے اور لائق تعزیر و سزا ہے۔ یعنی گناہ تو ہے ہی ہے، حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے اور لائق سزا ہے اور تعزیر بھی ہے۔ انہوں نے چار فتوے لگائے اور اس پر لکھا کہ اختلاف علماء سے بچنے کے لیے اس کے قائل پر تجدید ایمان اور نکاح بھی ضروری ہے۔ تجدید ایمان بھی ہوگا، تجدید نکاح بھی ہوگا، لائق تعزیر بھی ہوگا، لائق سزا بھی ہوگا، حرام بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ فتاوی بریلی صفحہ نمبر 309، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص ایسا ترجمہ کرے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، آگے لکھا ہے کہ یہ جو ہے غلط و باطل ہے، سخت جرأت و بے باک ہے، شان رسالت میں توہین ہے، زید کافر و مرتد ہے۔ یعنی کہ بے باکی بھی ہے اور غلط اور باطل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافر اور مرتد بھی ہے۔ چار فتوے فتاوی بریلی شریف میں ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مناظر اہل سنت جہانگیر نقشبندی کی، اس کے صفحہ نمبر 567 567 پر لکھا ہوا ہے کہ وہ صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے کہ گناہ کی مغفرت وہ بھی حضور کے لیے معاذ اللہ۔ ارے وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ یعنی کہ جو یہ ترجمہ کرے وہ وہابی ہے، اور وہابی فتاوی فیض الرسول کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہابی گستاخ رسول کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہابی کے ساتھ ساتھ وہ گستاخ رسول بھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے چند فتاوی جات ذکر کیے ہیں جن کے اندر یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ جو شخص یہ ترجمہ کرے وہ لائق تعزیر ہے، لائق سزا ہے، حرام کام کیا، گناہ کا کام کیا، اس کے ایمان کی تجدید ہوگی، اس کے نکاح کی تجدید ہوگی، وہ وہابی ہے، گستاخ رسول ہے، تقدیس رسول کے خلاف کام کیا ہے، اس نے کافر اور مرتد ہے۔ اس طرح کے فتاوی جات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ رکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ترجمہ، یہ جو اتنے سارے فتوے جو ہمارے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، آیا یہ فتویٰ کسی اور کے اوپر بھی جا کر لگے گا کہ نہیں؟ تو ہم آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں جس میں بریلویوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ میرے سامنے کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشا، یہ جو ان کے اعلیٰ حضرت ہیں ان کے ابا حضور کا ترجمہ ہے اور ان کے ابا حضور کی کتاب ہے۔ اس میں وہ صفحہ نمبر 116 پر کہہ رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صریح فیصلہ
تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. یہ اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، فاضل بریلوی کے والد ہیں. انہوں نے صفحہ نمبر 116 الکلام الاوضح میں یہ ترجمہ کیا ہے. اسی طرح ہمارے سامنے کتاب انوار جمال مصطفیٰ، اس کی تالیف کی ہے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان والد ماجد امام احمد رضا خان. اس پہ لکھا ہوا ہے. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 27 پر لکھا ہوا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. پوری آیت لکھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. یہ دوسرا حوالہ ان کے والد صاحب کا. پھر ہمارے سامنے کتاب رسائل محدث قصوری. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پس تو یقین کر تحقیق خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بخشش مانگ اپنے گناہ اور مومن مرد اور عورتوں کے واسطے. یعنی اپنے گناہ کی بخشش مانگ. اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. ان کے بہت بڑے عالم ہیں یہ. سرور القلوب بذکر المحبوب، یہ پھر ان کے والد صاحب کی کتاب نقی علی خان کی. انہوں نے لکھا ہے کہ مغیرہ شعبہ کہتے ہیں آپ نے اس قدر عبادت کی کہ پائے مبارک سوج گئے. لوگوں نے کہا آپ تکلیف اس قدر کیوں اٹھاتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اگلی پچھلی خطا معاف کی. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. یہ بات صفحہ نمبر 236 پر لکھی ہوئی ہے. یہ وہ حوالہ جات ہو گئے. اب اس کے علاوہ ہم آپ کے سامنے اور حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارے سامنے کتاب ہے فضائل دعا احسن الوعاء لآداب الدعاء. یہ کتاب ہے نقی علی خان کی. اس کی تحقیق اور ترجمہ جو کیا ہے وہ ان کے امام احمد رضا نے کیا. بریلویوں کے امام، بریلویوں کے مجدد، بریلویوں کے اعلیٰ حضرت، بریلویوں کا ماوا ملجا، سب انہوں نے ترجمہ کیا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے. یہ کتاب کا صفحہ ہے. اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے میرے سامنے تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ نمبر 320 ہے. صفحہ نمبر 320. اس میں لکھا ہوا ہے استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے خطاؤں کی اور مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت مانگو. اپنے خطاؤں کی مانگو اور مسلمانوں کے گناہوں کی مانگو. یہ تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 320 اور جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح میرے سامنے یہ کتاب ہے تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الازہری کی. اس کتاب کے سورہ فتح کی اسی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے نقل کر دے رہا ہوں. جی کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ دور فرما دے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر ہجرت سے پہلے لگائے گئے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور جو ہجرت کے بعد لگائے گئے. الزام انہوں نے الزام کا ترجمہ کیا. یہاں پہ ضم کا معنی انہوں نے الزام کیا ہے، لیکن معنی ہے یہاں پہ ضم کے معنی انہوں نے جو ہجرت سے پہلے حضور سے جو معاملے ہوئے وہ اور ہجرت کے بعد جو ہوئے اس کو انہوں نے مانا ہے. اور پھر یہاں نیچے حاشیے میں لکھا ہے یہاں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے. نمبر 2 یہاں گناہ سے مراد خلاف اولا ہے. وہ فعل اگرچہ نہ گناہ صغیرہ نہ خلاف اولا، لیکن حضور کی نگاہ عالی میں وہ نہیں جچتا، اس لیے حضور کے مقام رفیع کے باعث اسے ذنب کہہ دیا گیا. یہ بات انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر. پیر کرم شاہ الازہری نے اس باب میں لکھی ہے. اب یہ ان کے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور سید احمد قادری. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یہ جلد 6 تفسیر الحسنات ہے. کہتے ہیں واستغفر لذنبک، جس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. پھر آگے کہتے بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے غلام بنایا، فقہ کا مسئلہ ہے. اور پھر آگے وہی راگ انہوں نے لکھا ہے جو ان کے بریلوی علماء اور اعلیٰ حضرت ان کے کر کے گئے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. یہ بات تفسیر الحسنات میں لکھی ہوئی ہے. اب میں تفاسیر کی طرف آتا ہوں. میرے سامنے تفسیر کبیر ہے. اس کے اندر تفسیر کبیر
جلد 27 اور 28 اس کے اندر یہی سورہ فتح کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد المراد ترک الافضل، مراد یہ ہے کہ افضلیت کو چھوڑنا. ثالث الصغائر فإنها جائزة على الانبیاء بالسہو والعمد، صغائر مراد ہے. یہ بات کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں اور لکھا فإنها جائزة على الانبیاء بالسہو والعمد وهو يصونهم. پھر آگے یہ بات انہوں نے لکھی ہے تفسیر کبیر کے اندر، مطلب انہوں نے بھی مراد وہی لیا ہے، مراد وہی لیا ہے کہ افضل کو چھوڑ دینا، خلاف اولا اور وغیرہ وغیرہ جو مفسرین نے ساری تفسیریں کی. یہ بات تفسیر کبیر میں لکھی. صاحب روح المعانی علامہ بغداد آلوسی، اور اس کی جلد 14 ہے، صفحہ نمبر 138 ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے فَهُوَ مِن قَبِيلِ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ وَسَيِّئَاتِ الْمُقَرَّبِينَ، یہ حسنات ابرار اور سیئات مقربین کے قبیل سے ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات لکھ رہے ہیں، یعنی ذم یہ بھی مان رہے لیکن خلاف اولا اور وغیرہ وغیرہ جو تفسیر مفسرین نے لکھی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ تو حسنات الابرار اور سیئات المقربین قبیل سے، کہ مقربین کی جو تھوڑا بہت برائیاں ہیں تو یہ حسنات الابرار سیئات المقربین قبیل سے. یہ بات روح المعانی کے اندر لکھی ہوئی. علامہ ابن جوزی کی کتاب زاد المسیر فی علم التفسیر، علامہ ابن جوزی وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قولی تعالی ما تقدم من ذنبک وما تاخر، قال ابن عباس والمعنى ما تقدم فی الجاہلیہ وما تاخر ما لم تعلموا وهذا على سبیل التاکید. کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما تقدم سے مراد کی جاہلیت میں جو کچھ ہوا، اور ما تاخر سے مراد جس کو آپ نہیں جانتے. یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں لکھ. سارے بڑے بڑے مفسرین یہ بات لکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف علماء دیوبند نے، شیخ الہند نے، یا حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کر دیا. اب میں آپ کو ایک حوالہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بمپر حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کروڑوں کا حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ میرے سامنے تفسیر جیلانی ہے. کس کی کتاب ہے؟ سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی کی تفسیر ہے. یہ قرآن کریم کی جو انہوں نے تفسیر لکھی، یہ تفسیر جیلانی ہے. الغوث الربانی والامام الصمدانی پھر اس میں لکھا ہوا. اس کی جلد 5 ہے. شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ لیغفر لک ویستر علیک اللہ المحیط بعموم احوالک وشؤونک. پھر ما تقدم من ذنبک فرماتے ہیں الذي عرض عليك بمقتضى بشريتك وامكانك قبل انكشافك بوحدة الحق، کہ حق واحد ہونے سے پہلے، وحدت حق سے پہلے جو کچھ بھی آپ سے، جو بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں آپ کے اوپر پیش آئی ہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ما تقدم من ذنبک کی تفسیر میں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ بشریت کے تقاضوں سے اور بشریت کے اندر جو چیزیں ممکن ہیں ان تقاضوں سے جو بھی کچھ آپ سے وحدت حق سے پہلے، وحدت حق کے کھلنے سے پہلے جو بھی چیزیں آپ سے صادر ہوئی ہیں وہ مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات تفسیر عبد القادر جیلانی کے اندر، تفسیر الجیلانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب آپ کے سامنے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے بریلویوں کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کے ابا نقی علی خان، خود اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پیش کیا، اور اعلیٰ حضرت نے واستغفر لذنبی کا ترجمہ خود کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے. یہ ترجمہ تاج کمپنی لاہور کنز الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر میں نے آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی کی تفسیر، میں نے آپ کے سامنے علامہ ابن جوزی کی تفسیر، میں نے آپ کے سامنے صاحب روح المعانی، میں نے آپ کے سامنے تفسیر کبیر، میں نے آپ کے سامنے تفسیر الحسنات، میں نے آپ کے سامنے یہ ضیاء القرآن جو پیر کرم شاہ ظہری کی ہے، میں نے آپ کے سامنے تفسیر نعیمی جو ان کے حکیم الامت ہیں، ان تمام کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ ان کتابوں پر فتویٰ کیا لگاتے ہیں کہ جو شخص ضم کی نسبت حضور کی طرف کرے یا ایسا ترجمہ کرے اس نے حرام کام کیا، اس نے گناہ کا کام کیا، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی نکاح کی تجدید ہوگی، اس کے ایمان کی تجدید ہوگی، قابل تعزیر ہے، قابل سزا ہے، تقدیس رسالت کے خلاف کام کرنے والا ہے. اور سب سے بڑی بات، جو ایسا ترجمہ کرے وہ وہابی ہے،
بموج اور فتاوی فیض الرسول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہابی نام ہی گستاخ رسول کا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے گستاخ۔ اب یہ جو حوالہ جات ہے، نقی علی خان بریلویوں کے اعلیٰ حضرت کے والد، خود اعلیٰ حضرت پیر کلم شاہ ہزری، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر الحسنات والا، اس کے ساتھ ساتھ حکیم الامت والا، اس کے ساتھ ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے ساتھ ساتھ امام فخر الدین رازی، اس کے ساتھ ساتھ صاحب روح المعانی، اس کے ساتھ ساتھ علامہ ابن جوزی، اور جتنے بھی مفسرین نے یہ ترجمہ نقل کیا ہے، سارے کے ساروں کی لٹیا ڈبودی اور سب کو کافر، گستاخ، مرتد، وہابی، گستاخ رسول، قابل تعزیر، قابل سزا بنا دیا۔ کوئی بھی ان کے فتویٰ سے نہیں بچا۔ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر میں یہ خود داخل ہو گئے۔ اب آپ خود بتائیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء نے یہ ترجمہ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حسنات الابرار سیئات المقربین سے ہے، کہ یہ نیک لوگوں کی جو تھوڑی بہت جو باتیں ہوتی، جو خلاف اولا ہوتی، وہ بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ یہ بات میں آپ کو تفسیر بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کر دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر احیاناً کوئی خطا سرزد ہو جاوے جو کمال دین میں مخل ہے، سو گو وہ آپ سے صادر ہونے کے وقت میں بوجہ آپ کے معصوم ہونے کے واقع میں خطا نہ ہوگی، بلکہ مباح ہوگی، بلکہ بعض اوقات من وجہ عبادت ہوگی، ونیز بوجہ اس کے کہ اجتہاد سے اس کا صدور ہوا ہے وہ عبادت اور موجب اجر ہے، لیکن چونکہ اس اعتبار سے کہ اس فعل کا اشتغال مخل ہو گیا اس سے افضل عمل میں، اور عمل افضل کا ترک آپ کی شان عرفہ کے اعتبار سے صورتاً خطا ہے، اس لیے آپ اپنی اس خطائے سوری کے معافی مانگتے رہیے۔ خطائے سوری کی معافی مانگتے رہیے، صورتاً خطا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں کتنی صاف صریح بات لکھ رہے ہیں۔ یہی تو ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، یہی تو ہے۔ اتنی صاف صریح بات لکھی اور تم ان کو گستاخ بناتے ہو اور اس ترجمے پر گستاخ کہہ رہے ہو، شرم آنا چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک آخری بات نقل پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے شرح صحیح مسلم ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لیکن میں وہاں ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس بات کو اتنا چھیڑا جا سکے۔ لیکن انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے خلاف اولا سب کام معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے۔ اب انہوں نے پورا یہ ترجمہ بھی انہوں نے کیا، آگے انہوں نے اعلیٰ حضرت ان کے جو فاضل بریلوی ان کا جو ترجمہ اس کا رد بھی کیا ہے، صفحہ نمبر 319 سے لے کے 325 339 تک اور آگے تک تقریباً 10-20 صفحے کے اندر انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا رد کیا ہے۔ اور ایک آخری بات لطیفے کی آپ کے سامنے یہ نقل کر دیتا ہوں کہ جو ترجمہ جو کہا ہے نا کہ آپ کے سبب سے امت کے گناہ معاف فرما رہے، یہ جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے، یہ ترجمہ جو لائے ہیں نا یہ عطا خراسانی سے لے کر آئے ہیں، اور عطا خراسانی کے متعلق خود اسی شرح صحیح مسلم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور محدثین نے وہ بات لکھی، کسی اور نے نہیں لکھی ہے، کہ وہ ضعیف آدمی تھا۔ اور دیکھیے کہ امام بخاری نے عطا خراسانی کا ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن حبان نے کہا کہ ان کا حافظہ ردی تھا اور یہ خطا کرتے تھے اور ان کو اس خطا کا علم نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کی روایات سے استدلال کرنا باطل ہے۔ علامہ ابن خلقان نے عطا خراسانی نام کے ایک اور شخص کا ذکر کیا ہے، لکھتے ہیں عطا خراسانی بہت بدشکل تھا، تناسق کا قائل تھا، کہتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں حلول کیا، پھر نوح علیہ السلام میں، پھر تمام انبیاء میں حلول کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے ابو مسلم خراسانی میں حلول کیا۔ یہ الوہیت کا مدعی تھا، سن 136 میں مر گیا۔ اب آپ بتائیے کہ ان ایسے آدمی کے ترجمے کو جس کو محدثین نے مفسرین نے ضعیف کہا، الوہیت کا مدعی کہا، اور ان کے حافظہ قوی نہیں تھا، ردی حافظہ کو ردی کہا، ایسے عطا خراسانی کے ترجمے کو سب کچھ بنا کر سارا ماوا اور ملجا بنا کر اسی ترجمے کو کرا، اور پھر باقی سب کے ترجمے کو گستاخ، کافر، مرتد اور فلاں سب قرار دے دیا۔ تو یہ حال ہے آپ کے ترجمے کا۔ یہ چند باتیں تھی جو
اختصاراً میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.